عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا تارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے جس میں ایک سودے کا ذکر ہے، ایک بیع کا ذکر ہے، ایک خرید اور فروخت کا ذکر ہے۔ خرید اور فروخت لوگ آپس میں کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی خرید اور فروخت اور سودا اور بیع ہے جو اللہ اور اللہ کے بندوں کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایمان والوں کی مال اور ان کی جانیں جنت کے عوض خرید لی ہے۔ نہ جان ہماری ہے نہ مال ہمارا ہے، یہ جان بھی اللہ نے دی ہے، جس کے پاس جتنا مال ہے وہ بھی اللہ نے دیا ہے۔ ہماری جان کا مالک بھی اللہ ہے، ہمارے مال کا مالک بھی اللہ ہے۔ کتنی فیاضی ہے اور سخاوت ہے اور عزت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی۔ جان دے کر، مال دے کر ایک عظیم چیز کے بدلے میں دوبارہ خرید رہے ہیں۔ وہ ایسی چیز ہے جو اس کے بدلے میں دے رہے ہیں، اس کی قیمت کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ عظیم چیز ہے جس کا نام مختصر تو جنت ہے، اور اس میں ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں۔ جو نعمتیں ہم جانتے ہیں وہ نعمتیں جنت میں تو ہیں، لیکن ان نعمتوں سے وہ بڑھ کر ہیں۔ صحت ایک نعمت ہے، یہاں بھی ہے،
لیکن جو جنت کی صحت ہوگی وہ اعلیٰ کی قسم کی ہوگی۔ جوانی یہاں بھی ہے، جو جنت کی جوانی ہوگی وہ اعلیٰ قسم کی ہوگی، وہ کبھی بڑھاپے کی طرف نہیں جائے گی، کمزوری کی طرف نہیں جائے گی، اس میں بیماری کبھی نہیں لگے گی، طاقتور قوت والا ہمیشہ رہے گا جنتی، اس میں کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوگی۔ یہاں تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے نیند ہوتی ہے، تو جنت میں نیند بھی نہیں ہوگی، اس واسطے کہ وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ جب بندہ تھکے گا ہی نہ تو پھر اس کو تھکاوٹ دور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیند چاہیے۔ وہاں نیند تو موت کی بہن ہے، موت سے تو ہر کوئی ڈرتا ہے، اور نیند نہ آئے تو کوشش کرتا ہے یار کوئی گولیاں دو صاحب ڈاکٹر، وہ نیند نہیں آ رہی، کیونکہ نیند آئے گی تو تھکاوٹ جائے گی، حشاش بشاش ہوگا اور اپنے کام وقت پر کر سکے گا۔ تو جنت ہے انمول، جنت ہے بڑی قیمتی، جنت کی ایک چیز بھی اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں مل کر اس ایک چیز کا بدلہ اور اس کی قیمت نہیں بن سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس تم جو جان میری دی ہوئی ہے اور مال میرا دیا ہوا ہے، اس کو مجھے دے دو اور میں تمہیں جنت کا مالک بنا دوں گا۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، الفاظ پر غور کریں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی چیز خرید لیتا ہے تو فوراً قبضہ کرتا ہے، بھائی میں نے یہ چیز خریدی ہے، یہ مجھے دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خرید تو ہم نے لی ہے لیکن ابھی ہم لیتے نہیں ہیں، یہ تمہارے پاس ہی رہے، مال بھی تمہارے پاس رہے اور جان بھی تمہارے ہی پاس رہے۔ جب ضرورت پڑے گی وہ بھی تمہاری ضرورت ہوگی، جہاد کی اس میں جان کو بھی لے کے آ جانا، مال کو بھی لے کے آ جانا، اور پھر اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتے رہنا۔ اس لڑنے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، کبھی مخالف کو چت کرتا ہے اور مار دیتا ہے، اور کبھی مخالف زیادہ طاقتور ہے یا چھپ چھپ کے وہ جو ہے اس کو مار دیتا ہے۔ فرمایا اگر تم نے اس کو مار دیا تو غازی بن کر غنیمت لے کر گھر آؤ گے، اگر اس نے تمہیں مار دیا تو تم شہید ہو کے جنت میں جاؤ گے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، یقیناً پکی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لی مومنوں کی جان اور مال جنت کے عوض، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، سودا ہو گیا۔ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اب ان مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں، اللہ کی بلندی اور اللہ کی توحید کو بلند کرنے کے لیے۔
ابھی سن رہے تھے نا آپ، جو جہاد کریں لیکن مقصد ٹھیک نہ ہو، لوگوں کو اپنی بہادری جتوانا ہو، بتانا ہو کہ میں بڑا بہادر ہوں، تو پھر یہ جہنم میں جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور ہمارے سامنے موجود ہیں نمونے، ہم تو بالکل آخر میں آئے ہیں، ہمارے سامنے پہلی امتوں کے نمونے بھی موجود ہیں، اسی اپنی امت کے نمونے بھی موجود ہیں۔ کائنات میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے بھی، اس پوری مخلوق میں سب سے اونچے درجے والے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے ہر بات میں۔ جہاد میں بھی آپ ہی نمونہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوہر شجاعت غزووں میں ذرا پڑھ کے دیکھیں کہ کیسے آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے۔ اللہ اکبر۔ حوازن کے جنگجو قبیلہ کو پہلے تو صحابہ نے زیر کر لیا، غزوہ احزاب میں، اور دوسرا غزوہ احزاب ہی ہے، اس میں جو حنین، غزوہ حنین میں، تو جب وہ آگے پیچھے تتر بتر ہو گئے، انہوں نے کہا تو وہ تو گئے، لیکن وہ بڑے تجربہ کار جنگجو تھے، وہ چھپ کے بیٹھ گئے کہ یہاں سے آخر گزریں گے، اچانک حملہ کریں گے، ان کو تو آج پتہ ہی نہیں، یہ تو اسلحہ اتار دیں گے۔ جب انہوں نے اسلحہ اتارا ہے تو یکدم انہوں نے جب حملہ کیا تو صحابہ کے پاؤں ہی اکھڑ گئے، کوئی جدھر کیا حال بنا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار ہیں تو دشمن کی طرف آگے بھاگتے چلے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں جھوٹ نہیں ہے، میں ابن مطلب جو مشہور ہے تمہارے اندر عرب میں، اسی کا پوتا ہوں، میں جنگ سے بھاگنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میں اس خچر کو لگام پکڑے ہوا تھا اور پیڑ مارتے آگے نکلے، میں ذرا اس کو پیچھے کھینچتا کہ ہمارے پاس ابھی نفری آگے پیچھے بھاگی ہوئی ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، لیکن آپ آگے بھاگ، آگے آگے چلو آگے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشجع الناس، تمام لوگوں سے بہادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بہادر ہیں سب سے۔ حضرت علی فرماتے جب غزوہ یہ بدر کا بھی اور بھی، جب بہت ڈر ہوتا تھا، گرمی، بدر میں بھی بڑی سختی، روزوں کا مہینہ بھی تھا، تو ہم نبی علیہ السلام کی اوٹ میں اپنی جان بچاتے تھے۔ حالانکہ ہوتا تو یہ ہے کہ اپنے قائد کو بچاتے ہیں، تو بچانے والے وہ صحابہ ایسے بھی تھے، آگے آگے آ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ جاتے ہیں کہ جو تیر لگے وہ مجھے لگے، ایسے نہیں کوئی پیچھے۔ کہتے ہیں ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ پیچھے آپ کی اوٹ میں جان بچاتے تھے، آپ آگے نکلتے۔ کان اشجع الناس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر تھے، آپ جیسا بہادر کائنات میں کوئی نہیں، طاقتور بھی آپ جیسا کوئی نہیں، حلیم اور بردبار بھی آپ جیسا کوئی نہیں۔
آپ کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ ہم ایسے تو بہت کچھ نام لے لیتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے عاشق ہیں، جب آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے کہ یہ ہم سے نہیں ہوتا۔ حلوے کی دیکھ ہم پکا دیں گے، بانٹ بھی دیں گے، لیکن جہاد کے لیے نہیں ہم آئیں گے، نماز کے لیے نہیں آئیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے، شادی سنت کے مطابق کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ سنتیں جو ہیں یہ نہیں اپنائیں گے، بس ہم بڑا کمال کر دیں، اتنی دے کے پکا دیں، پکاؤ، لیکن اصل جو مقصد ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے نبی میں ایک بہترین نمونہ ہے، شادی میں بھی، غمی میں بھی، جہاد میں بھی اور گھر میں بھی، آپ بہترین نمونہ، بہترین نمونہ آپ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے مومنوں کی جان مال خرید کے جنت ان کو دے دی ہے، اب وہ اللہ کی راہ میں لڑے، مارے اور مرے۔ اچھا، وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، ہم دے جان مال تو بیچ بیٹھے ہیں، اللہ کو دے دیا، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت دیں گے، وہ کدھر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات ایسی نہیں کی ہم نے، اس کی ذمہ داری ہم نے تورات میں بھی دی ہے، انجیل میں بھی دی ہے، قرآن میں بھی دی ہے۔ وعدن علیہ حقاً، اللہ کا وعدہ سچا پکا ہے، فی التورات والانجیل والقرآن، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا؟ ابھی شہید ہو کے دیکھو جنت تمہیں ابھی ملتی ہے، شہید ہو کے دیکھو، اور جو سنت پر عمل کر کے زندگی گزارتا ہے وہ بھی جنت کی زندگی ہے، یہ بھی دیکھو۔ جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے نا، اس کو ایک سکون آتا ہے، اس کو سکون مہیا ہوتا ہے، تو جو سکون جنت میں ملتا ہے وہ بھی ملتا ہے انشاءاللہ۔ جو قاتل وعدنا يكن في التوراة والإنجيل والقرآن، پھر اور ایک ومن أوفى بعهده من اللہ، ہم نے اتنی بڑی کتابوں میں بھی وعدہ کر لیا، ہم نے خود بھی وعدہ تمہیں دے رہے ہیں۔ اللہ سے بڑا عہد کو وفا کرنے والا کون ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کرتے ہیں اس کا وفا کرتے ہیں۔ ومن أوفى بعهده من اللہ، پھر فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، تم نے اب جو تم نے سودا کیا ہے نا، یہ اتنا عمدہ اور بڑھیا سودا کر لیا۔ ہم تو سن لیتے ہیں بس، صحابہ سنتے ہی ان کے جسم کے اندر کوئی ایسا جذبہ آ جاتا۔ ایک صحابی کا واقعہ کل ہی پڑھ رہے تھے، وہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے جنت ملے گی۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے ایسے ہی فرمایا؟ جی ہاں۔ اچھا، تو پھر دیر کس کی؟ پھر دیر کس کی ہے؟ ہاتھ میں کھجوریں ہیں، کھا رہے ہیں، ہاتھ میں کھجوریں ہیں، وہ کھا رہے ہیں، وہ کھاتے کھاتے یوں پھینک دی، کہتے ہیں ابھی میں کھا کے اللہ کے راستے میں جو لڑوں گا، ادھر چھوڑو، ہم جنت میں کھائیں۔ پکڑی تلوار، میان کو توڑ کے پھینک دیا، ننگی تلوار لے کے دشمن کے اندر داخل ہو گیا، پتہ نہیں کتنے بندوں کو مارا، پھر خود شہید ہو جنت میں چلا گیا۔ حضرت انس بن نضر کہتے ہیں میں بدر تو میں یا اللہ نہیں آ سکا، لیکن پھر جب موقع آیا تو میں پھر جو ہے وہ سارے قصور کر دوں۔ احد میں پھر ایسا ہی کیا، جب دوبارہ دشمن نے حملہ کیا، دوبارہ صحابہ تھوڑا تتر بھیتر ہو گئے تھے، وہ تلوار نکال کے سیدھے دشمن کی طرف جا رہے ہیں۔ سعد، اس پہاڑ کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہے مجھے خوشبو آ رہی ہے، رب نظر کی قسم اپنے باپ کی۔ اور فرمایا بس وہ سعد بھی بڑے بہادر صحابی،
لیکن ساتھ فرماتے ہیں میں اس کے حالات دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا، اور اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی کہ میں 1 ہوں 2 ہوں 10 ہوں، کون ہے کدھر ہے، سیدھا دشمن کے اندر داخل ہوئے اور مارتے مارتے خود مر گئے، شہید ہو گئے۔ فرماتا ہے شہادت کے بعد ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے تھے، ہم نے گنے 80 سے زیادہ تلوار کے نشان تھے، پھر نیزوں کے تیروں کے وہ الگ تھے، اور ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بہن نے پوروں سے پہنچا تھا میرے بھائی کے پورے ایسے تھے، ان کو اعتماد تھا۔ تو میرے دوستوں، اللہ کی ہدایت کے مطابق ہم اپنے مال جان کو بیچ چکے ہیں، ہم اس کو صرف کریں، لیکن جب ضرورت پڑے اپنے اعلاء کلمت اللہ کے لیے یا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے، یہ بھی جہاد ہوتا ہے، اپنے بھائیوں کی بہنوں کی مدد کے لیے یہ بھی جہاد ہے، اس وقت جان مال کو خرچ کرنا ہے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ